زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 28 مئی جمعہ کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ بلوچ آزادی پسند رہنما عبدالنبی بنگلزئی خیریت سے ہیں۔ شہادت کی خبریں محض افواہ اور ریاستی پروپیگنڈا نکلی۔ آواران اور پنجگور میں قابض پاکستانی فوج کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں وسیع پیمانے پر جنگلات کو جلایا جا رہا ہے۔ مند ابدوئی میں پاکستانی فوج اور ایران کے پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپ، 4 پاکستانی اہلکاروں کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات۔ شمالی وزیرستان دتہ خیل میں پی ٹی ایم کا جلسہ عام، علی وزیر سمیت دیگر کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کو جبری گمشدگیوں سے متعلق خط، جبری گمشدگیاں بند اور ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ۔ یہ تھے چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ قابض پاکستان کی طرف سے بلوچ آزادی پسند رہنما عبدالنبی بنگلزئی کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے اور عبدالنبی بنگلزئی خیریت سے ہیں۔ واضح رہے، جمعرات کے روز دوپہر کے وقت افغانستان میں قندھار کے پی ڈی 3 میں پاکستان کے زرخرید ایجنٹوں نے ایک بلوچ جوہدکار کو نشانہ بنا کر قتل کیا تو ٹوئٹر پر موجود پاکستان ڈیفنس نامی ٹوئٹر اکاؤنٹ سے اس خبر کو عبدالنبی بنگلزئی سے جوڑ کر ان کی تصویر کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس کی باخبر ذرائع نے تردید کی ہے۔ عبدالنبی بنگلزئی بلوچ آزادی پسند مسلح رہنما ہیں اور سن 1973 سے جوہد آزادی سے وابستہ ہیں۔ آواران کے مختلف علاقوں میں جاری ریاستی جارحیت میں قابض پاکستانی فوج نے مزید تیزی لائی ہے، جبکہ پنجگور میں بدھ کے روز شروع کی گئی جارحیت کو وسعت دے کر مختلف علاقوں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ آواران سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق مختلف علاقوں اور ندی نالوں میں پچھلے 3 دن سے فوجی جارحیت جاری ہے، جہاں قدرتی جنگلات جلانے کے علاوہ خانہ بدوشوں کی جھوگیاں بھی جلا ڈالی گئی ہیں، جبکہ ان علاقوں میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کی شیلنگ کے ساتھ زمینی فوج کی مدد کے لیے کمانڈوز کے ساتھ ان کے لیے راشن بھی اتارے گئے ہیں۔ دوسری طرف پنجگور میں قابض پاکستانی فوج زمینی اور فضائی کمک کے ساتھ جارحیت کر رہی ہے، جہاں کئی مقامات پر گن شپ ہیلی کاپٹروں کی شیلنگ کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جارحیت کیلکور کے مختلف علاقوں دشتک، شینزدان، جنچوپ، مادک اور گردنوا میں کی جا رہی ہے۔ مند میں ابدوئی کے علاقے میں مغربی اور مشرقی بلوچستان کی سرحد پر پیری کور کے مقام پر ایرانی سپاہ پاسداران اور پاکستانی فوجی اہلکاروں کے درمیان ایک جھڑپ میں پاکستانی اہلکاروں کی غیر مصدقہ ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ ایک مقامی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے کم از کم 4 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ مغربی بلوچستان میں شہرستان سرباز کے گاؤں ہنگ سے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپاہ پاسداران سے وابستہ اہلکاروں نے ذاتی طور پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستانی فورسز کی طرف سے ان کے ایک چوکی پر فائرنگ کی گئی، جس کے جواب میں ایرانی سپاہ پاسداران نے مارٹر گولے اور توپوں کا استعمال کیا، تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ پاکستانی فوجی اہلکاروں کو جانی نقصان پہنچا ہے۔ دراثنا اس راستے پر سفر کرنے والے ایک دیگر ذرائع نے بھی ہمارے نمائندے کو دونوں ممالک کے فورسز کے درمیان جھڑپ کے بارے میں بتایا اور 4 ہلاکتوں کی اطلاع دی، لیکن جھڑپ کی وجہ کیا تھی اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ کوہلو میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی استحصالی کمپنی مری پیٹرولیم گیس کمپنی MPNGC کے اہلکاروں پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں کمپنی کے کئی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ آزادی پسندوں کی تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے۔ اس حوالے سے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے، جمعرات کی رات 1 بجے کے وقت کوہلو کے علاقے پرائی کے مقام پہ گیس اور تیل تلاش کرنے والی کمپنی کے اہلکاروں پہ ان کے سرمچاروں نے حملہ کیا۔
جس کی زد میں آنے والی گاڑی کو نقصان پہنچا، جبکہ گاڑی میں سوار اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہمارے حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کے ترجمان نے شہید ملک ناز کی شہادت کو 1 سال مکمل ہونے پر ملک ناز کی مزاحمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید ملک ناز مزاحمت کے روپ میں زندہ ہے اور ہر اس کوشش میں جو بلوچ کے لیے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ناز کی شہادت نے بلوچوں کے لیے جدوجہد کو ایک نئی روح بخشی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کا وجود بھی اسی واقعے کے بعد آیا جو پہل برمش یکجہتی کمیٹی کے نام پر تھا، اور برمش یکجہتی کمیٹی سے لے کر بلوچ یکجہتی کمیٹی تک کا سفر، بلوچوں کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش، بلوچوں کے لیے جدوجہد کرنے کی کوشش، بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی اس کا کریڈٹ ملک ناز کی مزاحمت کو ہی دیتی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اب تک تشویش میں ہیں کہ کیوں سمیر سبزل جیسے ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ ابھی تک آزاد ہیں۔ چمالنگ میں بطور سیکیورٹی گارڈ کام کرنے والے کلوانی مرین نامی شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور واقعے میں پنجگور کے علاقے گرمکان میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے پولیس ہیڈ کانسٹیبل نصیر پر کلاشنکوف سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ مسلح افراد کانسٹیبل کا سرکاری اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کیچ میں تلار کے نزدیک پک اپ گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں 2 خواتین ہلاک ہو گئی۔ مستنگ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مستنگ میں جمعرات کو صبح سویرے 5:39 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 4.6 اور زیر زمین گہرائی 51 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز مستنگ کے مغرب میں 20 کلومیٹر تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شال عنایت اللہ کاکڑ نے اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ سٹی اور ان کے محافظین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ حکم عدالت کے جج نے ڈاکٹر ہارون کی جانب سے دائر A22 کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دیا۔ واضح رہے 25 اپریل کو کوئٹہ میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ سٹی زوہیب اور ان کے محافظین کی جانب سے مبینہ طور پر شاپنگ سینٹرز کو SOPs کی خلاف ورزی پر سیل کرنے کے موقع پر فائرنگ اور تشدد کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس پر 5 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی عالمی خبریں سنیے خلیل بلوچ سے۔ اقوام متحدہ نے جبری گمشدگیوں کے معاملے میں پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں اور خاص طور پر سندھ میں ہونے والی جبری گمشدگیوں کو سنجیدگی سے لے اور ان پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ذریعے ملوث افراد کو قانون کے دائرے میں لائے۔ جبری گمشدگیوں پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ آن انفورسڈ اور انوالنٹری ڈس اپیرنسز سمیت UN کے انسانی حقوق اور تشدد کے خلاف کام کرنے والے 8 اداروں نے اس حوالے سے حکومت پاکستان کو خط لکھا ہے۔ حکومت پاکستان کو لکھے گئے 14 صفحات پر مشتمل ایک خط میں کہا گیا ہے کہ انہیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان سے لگتا ہے ملک میں اقلیتی گروہوں خاص طور پر سندھ میں لوگوں کی جبری گمشدگیوں کے واقعات میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ان اقدامات میں ملوث افراد کے خلاف تفتیش نہ کرائے جانے سے اس تاثر کو توقعیت ملتی ہے کہ یا تو یہ حکومتی پالیسی ہے یا پھر ان جرائم کو نظر انداز کرنا پالیسی کا حصہ ہے۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد وزیر کے گھر پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں ان کا چوکیدار زخمی ہو گیا اور گھر کو معمولی نقصان پہنچا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملے کے وقت شاہ محمد وزیر گھر پر موجود نہیں تھے، تاہم واقعے کی FIR درج کر لی گئی ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में शौदाए कड़कमर की याद में 26 मई को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने दत्ता केल में पाकिस्तानी फोर्सेस की क्रैकडाउन, दबाव और गिरफ्तारियों के बावजूद एक बड़ा जलसा करके शौदाए कड़कमर और शहीद आरिफ वजीर को खिराज अकीदत पेश किया। जलसे में अली वजीर, अनीफ पश्तीन, यूसुफ अली खान, अवैस अब्दाल की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया, जबकि जलसे में ऐलान किया गया कि जल्द सियासी रहनुमाओं की अदम रिहाई के खिलाफ वसी मुजाहरों का ऐलान किया जाएगा। जलसे में अफगानिस्तान में पश्तून आईडीपीज की वापसी का मुतालबा किया गया और कहा गया कि अगर ये मुमकिन नहीं होगा तो सरहद पर धरना दिया जाएगा। पीटीएम के जलसे में अच्छे बुरे तालिबान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा करने के साथ बारूदी सुरंगों की मुकम्मल सफाई और जबरी गुमशुदगियों समेत टारगेट किलिंग को बंद करने, कड़कमर के मुजरमों को फौरी सजा देने का मुतालबा किया गया। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक को खबरदार किया है कि वो अमरीकी फौज के मुल्क से इनखला के बाद अफगानिस्तान में फिर किसी कार्रवाई के लिए उसे फौजी अड्डे न दे। तालिबान की जानिब से बुध को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हमसाया ममालिक की जानिब से अमरीका के फौजी ऑपरेशंस में मदद करना उनकी तारीखी गलती और रुसवाई का बायस बनेगी। तालिबान ने खबरदार किया कि अफगानिस्तान के अवाम इस घिनौने और इश्तियाल अंगेज इकदाम पर खामोश नहीं रहेंगे और तमाम तर मुश्किलात की जिम्मेदारी ये गलती करने वालों पर आयद होगी। अफ्रीकी मुल्क माली में हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली मुसल्लह अफवाज ने अबूरी सदर और वजीर आजम को इस्तीफे लेने के बाद रिहा करने का ऐलान किया है। माली की फौज की एक ओहदेदार ने बताया है कि वजीर आजम और सदर ने बुध के रोज अपने ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है, जिसके बाद उन्हें मरलावार रिहा किया जाएगा। वाज़ेह रहे माली में फौज ने गुज़िश्ता सोमवार को सदर और वजीर आजम को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब उन्होंने काबीना में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जिनके नतीजे में 2 फौजी अफसरान से उनके ओहदे छीन लिए गए थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके सैन ओजे में कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने बताया है कि बुध के रोज रेल की देखभाल करने वाले एक तनसीब पर फायरिंग से 8 अफराद हलाक और कई दूसरे जख्मी हो गए हैं। पुलिस तर्जमान ने बताया है कि हलाक होने वालों में हमलावर भी शामिल है, तहम ये नहीं बताया गया कि वो किस तरह हलाक हुआ और ना ही इस बारे में कोई तफसील बताई गई है कि मरने और जख्मी होने वाले अफराद की तादाद और शुनाख्त क्या है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को अब तक ये हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका है कि ये कोरोना वायरस किसी जानवर से फैला था या फिर किसी तजर्बागाह से बाहर आया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध के रोज कोरोना वायरस के नुक्ता आगाज या उसके माकस की गहराई से तफ्तीश का मुतालबा किया और कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस बरादरी की अक्सरियत ने 2 मुमकिना मंजरनामों के आस पास ही मिलकर काम किया है। इसमें एक ये कि ये वायरस किसी मुतासरा जानवर के साथ राब्ते में आने से इंसानों में फैला या फिर तजर्बागाह में हादसाती तौर पर पैदा हुआ था। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम होता है। सारिन बलोच को इजाज़त दीजिए।